السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کل کے درس میں قرآن مجید کے تعلق سے چند ابتدائی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ قرآن کی تعریف، اس کا موضوع اور قرآن کا ادب، اور قرآن مجید کے چند اسماء مبارکہ، اور پھر ان میں سے دو ناموں کی تفسیر اور توضیح کی گئی تھی۔ آج کے درس میں قرآن مجید کے نزول کے مقاصد اور قرآن نے کس طرح عرب معاشرے کی اصلاح کی، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید اس ذات نے نازل کیا ہے کہ جس ذات کی صفت حکیم ہے، کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کرنا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کی چند حکمتیں، چند مقاصد جو خود قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا مقصد کہ قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا کہ یہ ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت انسانی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کا پہلا مقصد ہے نزول کا۔ دوسرا مقصد، دوسری حکمت، قرآن کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ میرے پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ بوجھ میں آ جائیں۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ اس میں اہل ایمان کی نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے کہ تو نے کون کون سے کام کرنے ہیں اور کن کن کاموں سے اجتناب کرنا ہے، ان تمام باتوں کی نصیحت کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا دوسرا مقصد ہے۔ قرآن کے نزول کا تیسرا مقصد کہ قوموں میں جو اختلاف ہوا، ان کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بھی قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ بلکہ صرف قرآن مجید ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے اور جن جن کو کتابیں دی گئیں، ان تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو حل کیا جائے۔ قرآن نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک امت تھے، بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا، عقیدے میں، احکامات میں، ان میں اختلاف ہو گیا، تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے پھر انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ مقصد کیا تھا؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ یہ انبیاء اور یہ کتابیں لوگوں کے مابین جو اختلافات ہیں انہیں واضح کر سکیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اور قرآن مجید کو خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ یہ قرآن مجید
فیصلے کرتا ہے، حق اور باطل کو فرق کرتا ہے ان معاملات میں جو بنی اسرائیل کے مابین ہوئے تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ میں جتنے اختلافات ہوئے، عقیدے کے اندر، احکامات کے اندر جتنے بھی اختلافات ہوئے، ان کا صحیح حل قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اور قرآن اس لیے ہی نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اختلافات کو واضح کرے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نہیں اتاری مگر اسی لیے تاکہ آپ اختلافات کو واضح کریں۔ اس کی ہم دو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں اختلاف ہوا اور قرآن نے اس کا صحیح حل پیش کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ مریم علیہ السلام جو کہ پاک دامن خاتون ہیں، ان پر بہتان لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص، ان کی توہین کی۔ اس کے برعکس جو نصارہ ہیں، ان کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یعنی عیسائیوں میں اس میں اختلاف تھا، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے اور بعض نے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور قرآن نے ان دونوں عقیدوں کو کفر قرار دیا ہے۔ اب یہ یہود و نصارہ میں اختلاف ہوا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے۔ اب قرآن نے اس اختلاف کو حل بیان کیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی ذات ہے، اور نہ ہی وہ ولد الزنا ہے۔ قرآن نے صحیح فیصلہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے۔ اس کی دوسری مثال، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ اب ان کے مابین اختلاف ہوا، قرآن نے حل پیش کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے اور حنیف تھے۔ تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر انہوں نے اللہ کی طرف رخ کر لیا تھا۔ تو قرآن کا ایک مقصد نازل ہونے کا یہ بھی ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کا صحیح حل پیش کیا جائے۔ اور قرآن کے نزول کا ایک بہت بڑا مقصد جسے شاہ ولی اللہ الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے مختصراً، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے عرب معاشرے کا جو گھر کا نظام تھا وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی، اور ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کرتی تھی، اور شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اس طرح دیگر جو رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چچے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار تھے، کوئی بھی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مالک غلام کا حق ادا نہیں کرتا تھا، غلام مالک کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس انداز سے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا بگاڑ، ایمان اور عقیدہ خراب ہو چکے تھے۔ کفری عقائد، شرکی عقائد ان کے پاس موجود تھے، جس کی کوئی ان کے پاس جواز کی دلیل نہیں تھی۔ گھر گھر میں بت موجود تھے۔ اور نمبر 3، اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ برائی، بے حیائی، راہزنی، ڈکیتی، قتل و غارت، بخل، بچوں کو زندہ درگور کرنا، یہ ساری برے اخلاق ان میں موجود تھے۔ قرآن مجید نے ان کی جہلیت کو اور ان کے بربادی کو چند جملوں میں بیان کیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ، وہ قوم قرآن مجید کے نزول سے پہلے اور پیغمبر کی بعثت سے قبل کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیغمبر کو مبعوث کیا اور قرآن مجید کو نازل کیا کہ جس قرآن مجید نے
23 سال کے ایک مختصر عرصے کے اندر جو ہے عرب کی کایا پلٹ دی تھی۔ یہ وہی قوم تھی جو قتل و غارت کیا کرتے تھے، لیکن ایسا انقلاب آیا، ایسا پلٹا کھایا، ایسی ان کی اصلاح ہوئی کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پابند سلاسل ہیں، اور ان کی گود میں دشمن کا بچہ موجود ہے اور ہاتھ میں اس طرح پکڑا ہوا ہے، لیکن یہ بچے کو قتل نہیں کیا۔ یہ قرآن کی تربیت اور قرآن نے ان کی اصلاح کر دی تھی۔ وہی قوم جو آخرت کے جواب دہی کے بارے میں منکر تھے کہ آخرت نہیں آئے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوگی، اس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن آیا اور فکر آخرت ان کو درس دیا گیا، جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا، تو پھر یہی وہ قوم ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا تو اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر غلطی کر لی ہے، زنا کر لی ہے، مجھے اب پاک صاف کر دیجیے۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے ہاں مرنے والے پر مرثیہ، نوحہ، سینہ کوبی کرنا، جزا فضا کرنا عام معاملہ تھا، لیکن جب قرآن آیا، قرآن نے ان کی ایسی اصلاح کی کہ مرد و مرد، عورتوں کے اندر بھی صبر اور شکر کی باقاعدہ مجسمہ پیکر بن گئی تھی۔ اور قرآن نے ذکر بھی کیا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے اس کی ایسی کایا پلٹی کہ وہ مثالی قوم بن گئی، اور آج تک تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ مختصر عرصے کے اندر جو ہے بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کر دی جائے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ تو تمام اہل اسلام کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید جب اصلاح کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، تو ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری طرز زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر کا نظام، سیاسی نظام، خاندان نظام، جتنے بھی دنیا میں نظام ہیں قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، گفتار ہماری قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، کہ لوگوں اگر تم نے میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو دیکھ لو۔ میرے پیغمبر کی پوری زندگی، ایک ایک عمل قرآن کے مطابق ہے۔ یہ چند قرآن کی نزول کے مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن نے کس انداز سے قوموں کی اصلاح کی، کیا طریقہ اختیار کیا؟ دیکھیں، دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بگاڑ اور خلل اگر پیدا ہو جائے تو پورا دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان ان 6 چیزوں میں خلل اور بگاڑ پیدا ہونا پسند نہیں کرتا ہے، اور قرآن نے ان 6 چیزوں پر خوب اصلاح کی توجہ کی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، دین اور ایمان۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا تعلق جس بھی عقیدے کے ساتھ ہو، وہ کبھی بھی اپنے ایمان اور اپنے دین کو بگاڑنا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، جان۔ کوئی بھی شخص چاہتا نہیں ہے کہ اس کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، انسان کا مال۔ دنیا میں کوئی انسان ہی چاہتا نہیں ہے کہ اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے، چوری کر لیا جائے۔ اور نمبر 4، انسان کی عقل۔ کوئی بھی شخص یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی عقل معوف ہو جائے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، کوئی انسان یہ بات چاہتا نہیں ہے۔ اور نمبر 5، کوئی بھی شخص یہ چاہتا نہیں کہ اس کی عزت کو خراب کیا جائے، اسے بے آبرو کیا جائے، بے عزت کیا جائے، اس کی پگڑی کو اچھالا جائے، کوئی شخص یہ بات پسند نہیں کرتا ہے۔ اور نمبر 6، کوئی بھی شخص یہ چاہتا نہیں کہ اس کی نسل در نسل تباہ ہو جائے۔ یہ 6 چیزیں ہیں: ایمان، جان، مال، عزت، نسل اور عقل۔ اگر یہ 6 چیزوں کی اصلاح ہو جائے تو پوری دنیا کی اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ قرآن مجید نے ان 6 چیزوں کی اصلاح پر
خاص توجہ دی ہے۔ دین اور ایمان کے تعلق سے قرآن مجید نے مختلف انداز کے ساتھ انسان کو نصیحت کی ہے۔ کبھی حکم دیا کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فکر آخر کا درس دے کر عقیدہ ایمان کو سمجھایا گیا، سابقہ انبیاء کے واقعات سنا کر اور قوموں کی تباہ و بربادی کے واقعات سنا کر کہ ہم نے قوموں کو تباہ کر دیا، کسی کو سمندر میں غرق کیا، کسی پر آندھی آ گئی، کسی پہ زلزلہ آ گیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو صحیح کر لے اور انسانی جان کو محفوظ کرنے کے لیے قصاص کا نظام مقرر کیا، قصاص کا قانون مقرر کیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى۔ انسان کے مال کے تحفظ کے لیے چوری کرنے والے کی سزا مقرر کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ رہزنی کرنے والا، ڈکیتی لگانے والا، لوٹ مار کرنے والے کے لیے قرآن نے سزا بیان کی، ان یقتلوا، کہ اس کا قیمہ کر دیا جائے۔ انسان کی آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے، عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کہ اگر کسی شخص نے کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگایا، قرآن نے اس کے 80 کوڑے سزا مقرر کی ہے۔ اور انسان کی عقل کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو معوف کر دے اس کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ شراب حرام ہے، جتنی نشہ آور اشیاء ہیں سب کو اسلام نے حرام کیا ہے، صرف اس لیے کہ انسان کی عقل معوف نہ ہو۔ قرآن نے کہا طیبات کھاؤ اور خبائث سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اور جتنی بھی طیبات چیزیں ہیں وہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں، عقل کے مطابق ہیں۔ طیبات کھانے سے انسان کبھی عقل معوف نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جتنی بھی خبائث چیزیں ہیں ان کے استعمال سے اسلام نے منع کیا ہے، صرف اسی لیے کہ انسان کی عقل پہ پردہ نہ پڑ جائے۔ تو قرآن نے کس انداز سے معاشرے کی اصلاح کی کہ وہ 6 چیزیں جن کا بنیادی کردار ہوتا ہے دنیا اور آخرت بنانے میں، اس کی خوب توجہ کی اس پر۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مقاصد ہم نے بتا دیے اور قرآن نے کس انداز سے قوموں کی اصلاح کی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ جب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے قرآن مجید محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی کی جبریل امین کے ذریعے، اس وقت سے لے کے آج تک من وعن، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ زبر نہ زیر ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ تو قرآن جو ہمارے پاس آج موجود ہے بحمد اللہ محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے کئی انداز اختیار کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس فرشتے کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تھا اس فرشتے کی صفت کیا ہے کہ وہ امانت دار تھا۔ روح الامین قرآن سے کہا ہے، نزل بہ روح الامین، کہ یہ قرآن لے کر آیا ہے وہ فرشتہ جو روح الامین امانت دار ہے۔ یہ تو جبریل نے قرآن لانے میں خیانت نہیں کی، بالکل امانت داری کے ساتھ ایک ایک حرف بغیر زبردری ادھر ادھر کیے اللہ کے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ ایک تو یہ انداز ہے قرآن کو محفوظ کرنے کا کہ لانے والا فرشتہ روح الامین امانت دار فرشتہ ہے۔ اور نمبر 2، جس پیغمبر پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے پیغمبر ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی قرآن پڑھا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، کچھ رہ نہ جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیغمبر آپ جلدی نہ کریں، جلدی نہ پڑھیں آپ۔ دوسرے مقام ہم نے کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، وحی پوری ہونے سے پہلے آپ قرآن جلدی نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے
کہ کہیں قرآن بھول نہ جاؤں، میرے حافظے میں نہ آئے۔ فرمایا ثم ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن مجید کو آپ کے سینے محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لانے والا فرشتہ، امانت دار، روح الامین، اور جس پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کیا، اس قلب اطہر کے اندر قرآن کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ العالمین نے کیا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 3، اس قرآن کے محفوظ کرنے کی ذمہ داری خود اللہ العالمین نے اپنے اوپر بھی لی ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہو، وہ کتاب کبھی بھی غیر محفوظ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پھر کیا نظام کیا اس کا، کیا اس کا بندوبست کیا؟ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں قرآن مجید حفظ کرنے کا الہام کیا۔ آج دنیا میں بے شمار حفاظ موجود ہیں جو قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، اور ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قرآن مجید کا حافظ ہے۔ یہ تو بے شمار حفاظ موجود ہیں۔ اس دور میں اگر تمام کتابیں اگر پیش کی جائیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، تو میرا ایمان ہے کہ ان تمام کتابوں میں جو کتاب محفوظ ہوگی وہ قرآن مجید ہے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، قاری اگر تراویح سنا رہا ہو، اگر وہ زبر زیر کی غلطی بھی کرتا ہے تو وہ اس کی جان بخشی نہیں جاتی ہے، اس کو لقمہ ملتا ہے پیچھے سے کہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ تمام کتابیں ان کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں۔ جن کتابوں کی زبانیں محفوظ نہ ہوں وہ کتابیں خود کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے انجیل ایک اتاری تھی، لیکن آج 4 سے 5 اناجیل موجود ہیں۔ یہ اب کون سی صحیح ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ تو جن کتابوں کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں وہ کتابیں خود کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ یہ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن یہ معجزہ ہے کہ جب سے یہ نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہمارا عقیدہ، ہماری پوری زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔